بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم نے سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آپ کے فیضان سے ناموس اہل بیت اطہار کی چوکیداری کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ 2 اور 3 ذوالقعدہ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کا دن ہے، اور 4 ذوالقعدہ جمعہ کا دن سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کے درس حدیث میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے اور میرے مرشد گرامی جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج محمد حبیب الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم عرس اور یوم وصال ہے۔ ان سب مشائخ کے فیضان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کلپ میں آپ یہ سماعت کر چکے ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ لازم ہے اور فرض ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو علمی خیانتیں کی ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ انہوں نے پہلے ایک اصول پیش کیا جو اصول کسی کتاب میں نہیں ملا۔ جب وہ اصول کسی کتاب میں نہیں اور ایک انسان اسے خود بنا لے تو آسان الفاظ میں اسے خود ساختہ اصول کہتے ہیں۔ اس اصول پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک عبارت کو بطور دلیل پیش کیا اور تاثر یہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے والا میں وہ شخص ہوں جس نے اس عبارت کو اول تا آخر سمجھا اور لوگوں کے سامنے یہ اصول بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا جس کو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تشریح کو مان لیا جائے اور پھر فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں اس خود ساختہ اصول کو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت پر منطبق کیا جائے جس کی تشریح کی آڑ کا سہارا لے کر یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا تو پھر نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا شاید آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں پاک شان میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہی بنایا ہوا ایک قانون پیش کیا، وہ خود ساختہ قانون خود ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ ناظرین، آپ نے یہ قانون سنا تو اپنے ہی بنائے ہوئے اس قانون پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے ایک دلیل پیش کی، وہ بھی آپ
डॉक्टर साहब के अपने अल्फाज में ज़रा समात फरमाएं। फतावा रिजविया शरीफ 15वीं जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 345 पर आला हज़रत फरमाते हैं, इम्कान किज़ब इसकी, यानी किसकी, किज़ब की, इम्कान किज़ब इसकी फेलियत बल्कि दवाम बल्कि ज़रूरत को मुस्तलजिम है। यानी बोलने वाले ने सिर्फ इम्कान किज़ब कहा तो लाजिम क्या आएगा, फेलियत किज़ब, दवाम किज़ब, ज़रूरत किज़ब। तो इसके साथ अगले 346 सफ़े पे कहते हैं कि जब कोई कहेगा कि अल्लाह ताला का किज़ब का इम्कान है तो लाजरम इम्कान किज़ब मानने वाला अपने रब को वाकई काज़िब मानता और उसके कलाम नफसी में किज़ब मौजूद बिलफेल जानता है। मौजूद बिलफेल जिक्र क्या है, इम्कान किज़ब, उस इम्कान किज़ब के अंदर क्या है, काज़िब होना बिलफेल। तो जिक्र किया पीर साहब ने इम्कान खता का, एक बात जो माजी में हो चुकी, दावा करते वक्त मुअय्यन उसके जवाब में जिक्र किया, तो इसका सिवाय वकूए खता के उसूल के मुताबिक और क्या माना होगा। कैसे भोंडे लोग हैं कि ये कोई स्कूल पढ़े हुए कि देखो जी वो। डॉक्टर साहब से इस बयान में दानिस्ता या नादानिस्ता बहुत सी खताएं सरजद हुई हैं। नंबर 1, वज़ा करदा कानून में और अपने इस दावा में इन्नल इम्कान का लफ्ज़ जिक्र किया है। यह आम इम्कान है, चाहे मखलूक की किसी सिफत के साथ इसका ताल्लुक हो या वाजिब ताला की सिफत के साथ इम्कान का ताल्लुक किया जाए। अब दावा में एक ख़ास इम्कान यानी किज़्बे बारी ताला के इम्कान का जिक्र है। उलमाए किराम और तलबाए किराम बखूबी जानते हैं कि एक ख़ास के सबूत से आम के हर फर्द का साबित होना लाजिम नहीं आता। मिसाल के तौर पर मुसलमान आम है और पाकिस्तानी मुसलमान ये ख़ास है। इसी तरह इंडियन, अमेरिकन, इराकी वगैरह ये ख़ास मुसलमान हैं। ये सब एक अलग अलग ख़ास हैं। अब अगर कोई शख्स दलील से ये साबित कर दे कि ज़ैद एक ख़ास मुसलमान है, यानी वो पाकिस्तानी मुसलमान है, तो इससे आम का हर फर्द साबित नहीं होगा। ये साबित नहीं होगा कि ज़ैद इंडियन मुसलमान भी है, ज़ैद अमेरिकन मुसलमान भी है, ज़ैद इराकी मुसलमान भी है। तो डॉक्टर साहब ने जो दलील पेश की है, इससे आम इम्कान की एक ख़ास किस्म इम्कान किज़्बे बारी ताला के मुतल्लिक ये साबित हुआ कि उसको माने तो उसका बिलफेल वाक़ई होना भी लाजिम आएगा। मगर डॉक्टर साहब इस दलील से माजी वाले आम इम्कान के हर फर्द के मुतल्लिक साबित कर रहे हैं कि लफ्ज़ इम्कान जब किसी ऐसी चीज़ के मुतल्लिक बोला जाए जिसका वक़ू माजी में हो चुका है तो ये वक़ू को मुस्तलज़िम होगा। अब डॉक्टर साहब को या तो मंतिक की इब्तिदाई कुतुब के इस ज़ाबिता का इल्म ही नहीं है या फिर अवाम को बहुत बड़ा मुगालता दे रहे हैं जो उलमा की शान के हरगिज़ लायक नहीं है। नंबर 2, डॉक्टर साहब इस इस्तिदलाल से ये साबित करना चाहते हैं कि माजी में मखलूक के लिए ख़ता के सदूर का इम्कान ये लफ्ज़ बोला जाए तो इसको वक़ू लाजिम है। और दलील में क्या पेश किया कि किज़्बे बारी ताला के इम्कान का कौल किया जाए तो उसको वक़ू लाजिम है। अब माजी में मखलूक से ख़ता के सदूर का इम्कान ये एक अलग ख़ास है और किज़्बे बारी ताला का इम्कान ये दूसरा ख़ास है। और उलमा जानते हैं, मंतिक की किताब में पढ़ने वाले जानते हैं कि एक ख़ास के सबूत से दूसरा ख़ास साबित नहीं होता। जिस तरह इंसान आम है और पाकिस्तानी शहरी ये एक ख़ास है, अमेरिकन शहरी ये भी एक ख़ास है। अब अगर ये साबित हो जाए कि ज़ैद एक पाकिस्तानी शहरी है तो इससे ये तो साबित नहीं हो जाएगा कि ज़ैद अमेरिकन शहरी भी है। एक ख़ास के सबूत से दूसरा ख़ास साबित नहीं होता।
اب کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یا تو اس ابتدائی مشہور قاعدے کی طرف توجہ ہی نہیں، یا پھر اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جو کنز العلماء کہلانے والے کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق سے خطا کے صدور کا امکان زمانہ ماضی کے اعتبار سے ہو تو اس کو وقوع لازم ہے، اور دلیل میں صفت باری تعالیٰ کے امکان اور وقوع کی بات کی، جس کا تعلق واجب تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے۔ حالانکہ بات واضح ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے، اور قصداً ایسا کرنا یہ تو بڑی توہین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھی زید کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی زید کا علم ہے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کو زید کا علم ہے تو اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ لہٰذا جب مجھے زید کا علم ہے تو اس کو بھی لازم ہے کہ مجھے زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ تو جواباً ہم کہیں گے کہ بھئی مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات کا حکم الگ الگ ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یا تو اس واضح ترین مسئلہ کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لے رہے ہیں، جو ایک عالم کی شایان شان نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے کہ امکان کذب کو بالفعل وقوع لازم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اس کی دلیل ڈاکٹر صاحب کا ایجاد کردہ خود ساختہ قاعدہ ہے کہ امکان جب ماضی سے متعلق ہو تو اس کو وقوع لازم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے اس کی یہ دلیل نہیں، یہ قاعدہ خود ساختہ قاعدہ دلیل نہیں، بلکہ اس کی دلیل فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود اسی عبارت میں آگے ذکر کی، جسے شاید ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر درمیان سے چھوڑ دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی پوری عبارت وہ کیا ہے؟ پوری عبارت سنیں کہ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے کہ اگر کلام نفسی ازلی ابدی واجب لذات مستحیل التجدد کذب پر مشتمل نہ ہو تو کلام لفظی کا کذب ممکن نہیں، ورنہ وجود دال بلا مدلول یا کذب دال ما صدق المدلول لازم آئے، اور یہ دونوں بالبداہت محال۔ آئیے حضور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مشکل ترین عبارت کا مطلب واضح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی دال اور کلام نفسی مدلول ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح ہم الفاظ بولیں وہ دال ہیں، ان کے معنی مدلول ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام لفظی دال کے لیے کذب کا امکان مانے کہ کلام لفظی کا کذب ممکن ہے، تو پھر کلام نفسی جو مدلول ہے اس کو بھی کاذب مانا لازم آئے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ دال تو پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دال پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے، یا پھر یہ لازم آئے گا کہ دال کاذب ہو اور مدلول صادق ہو۔ تو لہذا جب کلام لفظی کے کذب کو ممکن مانیں گے تو کلام نفسی کو بھی کاذب ماننا لازم آئے گا، اور جو کلام نفسی ہے وہ تو ازلی ابدی واجب لذات ہے، اس میں تجدد محال ہے، لہذا لازم آئے گا کہ واجب تعالیٰ کے کلام کا کذب بھی واجب ازلی ابدی ہو۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 348 پر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولا لازم کہ کذب الہی موجود بالفعل ہو کہ صفات باری میں کوئی صفت منتظرہ غیر واقع ماننا باطل ہے۔ ثانیاً واجب
کہ کذب واجب ہو کہ صفات الہیہ سب واجب لذات ہیں۔ اس ادق عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت بھی غیر واقع اور منتظر نہیں ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ بالفعل موجود ہیں اور واجب لذات ہیں۔ لہٰذا اگر کذب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مانو گے تو کذب باری تعالیٰ کو الیاذ باللہ موجود بالفعل اور واجب لذات ماننا لازم آئے گا۔ اب ہم کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فتاوی رضویہ کی یہ عبارت سمجھ نہیں آئی یا وہ عوام کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں، مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فیض یافتہ علماء آپ کے مغالطہ میں نہیں آئیں گے۔ Truth TV.